میں تمہاری کمپنی کی بات نہیں کر رہی، میں نے کہا۔ میں وہاں آنے والے دوسرے لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں جو بغیر کسی وجہ کے ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ اب کانسرٹ میں تو شور ہی ہوگا، وہاں لوگ چپ کا روزہ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے، صوبیہ نے کہا۔ جانتی ہو چپ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر مجھے ان کے شور شرابے سننے میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ان کا ناچ گانا دیکھنے میں نے اطمینان سے کہا۔ چلو نا یار، آخر اتنی ضد کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب منٹوں پر اتر آئی۔ جلد آ جائیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ نہیں صوبیہ، میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی، مجھے کل ویسے بھی بہت سے کام ہیں، میں اس کی منت سماجت سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ ایک دن کی تفریح سے تمہارے کون سے کام رک جائیں گے؟ وہ اسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں کبھی تم سے ساتھ چلنے کے لیے نہ کہتی اگر میرے ساتھ جانے کے لیے کوئی اور ہوتا، مگر میرے ساتھ جانے کے لیے کوئی اور نہیں ہے، اس لیے تمہاری منتیں کر رہی ہوں۔ چلو نا، اس نے ایک بار پھر منت کی۔ اچھا، اگر میں تمہاری منت کروں تو تم وہاں نہ جاؤ تو پھر؟ میں نے جواباً کہا۔ مجھے تم سے اسی فضول بات کی توقع تھی۔ وہ یکدم ناراض ہو کر بولی۔ اب تم مجھے مجبور کرو گی کہ میں وہاں نہ جاؤں اور تمہاری طرح اس عمر میں گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں؟ نہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ شروع کر دو، تم ویسے ہی گھر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ ضروری تو نہیں کہ تم شہر میں ہونے والا ہر کانسرٹ اٹینڈ کرو۔ یہ کانسرٹ چھوڑ دو، اگلی بار میری بجائے کوئی اور تمہیں ساتھ جانے کے لیے مل جائے گا، تو پھر تمہیں میری منتیں نہیں کرنا پڑیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، اس نے دوسری طرف سے فون پٹک دیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اس دن میں نے پھر فون اٹھایا اور میں نے اس کی آواز نہیں پہچانی۔ میں وہ ہوں جس پر آپ نے ابھی ابھی سلامتی بھیجی ہے۔ جی، میں اس کے سنجیدگی سے کہے جملے پر حیران ہوئی۔ کیسی ہیں آپ؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ جس سے کر رہا ہوں۔ اس کے انداز میں کمال کی بے تکلفی تھی۔ میں نے یکدم اسے پہچان لیا۔ او آئی سی، میں نے پہچان لیا ہے آپ کو، میں نے بے اختیار کہا۔ ریئلی؟ ذہین تو میں بھی ہوں، مگر آپ جتنی ذہانت، وہ مجھے داد دے رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ آپ وہی آدمی ہیں جو اس بار؟ اس نے میری بات کاٹی۔ آدمی؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ ابھی تو میں لڑکا ہوں اور آپ نے مجھے آدمی بنا دیا۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کتنی بے رحمی سے ڈانٹا تھا۔ اس نے ایک بار پھر میری بات کاٹی۔ آپ نے ڈانٹا کب تھا؟ آپ نے تو بس ریسیور کریڈل سے اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ پورے 2 منٹ میں آپ کے ٹی وی پر چلنے والا نیوز بلیٹن سنتا رہا۔ آپ واقعی پاگل ہیں، میں نے بے اختیار کہا۔ آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا، اس دور میں پی ٹی وی کا نیوز بلیٹن سننے والا واقعی پاگل ہوتا ہے، اور یہ خاصیت آپ میں بھی ہے، کیونکہ آپ بھی اس وقت یہی کام کر رہی تھیں۔ میں نے فون پٹکا، پھر ایک خیال آنے پر ریسیور کریڈل سے اتار کر رکھ دیا، اور پھر مجھے اس کے آخری جملے پر ہنسی آئی۔ آخر واقعی کیا تک بنتی تھی نیوز بلیٹن دیکھنے کی؟ کبھی کبھی مجھے تم پر رشک آتا ہے میمی، صوبیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں فون سنتے ہوئے اس کی بات پر مسکرا دی۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں مجھ پر رشک آ سکتا ہے؟ تمہیں تو مجھ پر صرف ترس آتا ہے۔ نہیں نہیں، کبھی کبھی مجھے تم پر رشک بھی آتا ہے۔ کیوں؟ تمہیں کوئی ٹینشن جو نہیں ہے؟ کیسی ٹینشن؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ بوائے فرینڈز کی ٹینشن، فگر کانشیس رہنا، فیشن فریک ہونا، کنسرٹس اور شور میں بھاگنا۔ تمہیں تو یار میری طرح کے مسئلے ہی نہیں ہیں، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ مجھے مسئلے ہیں یا نہیں، یا میں نے مسئلے پالے نہیں، تم چاہو تو تم بھی ان مسئلوں سے پیچھا چھڑا سکتی ہو۔ امپاسبل، ان سب کے بغیر سوسائٹی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ تم سمجھتی ہو ہم اپنی حدود و قیود کو جتنا زیادہ پھیلائیں گے، معاشرے میں اتنا اونچا مقام پائیں گے؟ میں جانتی تھی میرے سوال چبھنے والا تھا، اس لیے تو کہتی ہوں مجھے بعض دفعہ تم پر بڑا رشک آتا ہے۔ صوبیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کا موضوع بدل دیا۔ میں جانتی تھی اسے مجھ پر رشک نہیں آتا تھا، اسے مجھ سے حسد ہوتا تھا، کیونکہ میں اس کی طرح کنفیوز ایتھکس لے کر نہیں پھرتی تھی، اور اس لیے بھی کیونکہ مجھے اپنے نفس پر اس سے زیادہ قابو تھا۔ کم از کم تب میری سوچ یہی تھی۔ میں صرف یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان اپنے ہر لفظ، اپنے ہر خیال کے لیے آزمایا جائے گا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ایک بار پھر فون اٹھانے پر میں نے اس کی آواز سنی تھی، اور میں بے اختیار جھلائی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ تم اپنا اور میرا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو، میں نے خفگی سے کہا۔ بالکل ٹھیک، میں یہی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔
میں نے دانت کچکچائے۔ تمہیں دوسری لوگوں کے گھروں میں فون کرتے شرم نہیں آتی؟ لوگ گھروں میں فون لگواتے ہی اس لیے ہیں کہ ان سے رابطہ کیا جائے، وہ بھی اپنے نام کا ہی تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، فون اس لیے لگوایا جاتا ہے کہ رابطہ کیا جائے، مگر اس طرح کے رابطے کے لیے نہیں جو تم کر رہے ہو۔ میرے رابطے میں کیا خرابی ہے؟ تمہارے رابطے میں خرابی نہیں، تمہارے دماغ میں خرابی ہے۔